طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَكَيْفَ ذَلِكَ، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کا بت تھا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، کہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب ان لوگوں نے ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کو کہا کہ تم کوئی چیز چڑھاؤ اس بت کے نام پر، تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں چڑھا سکوں، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا قرب ولو ذبابا، کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا چاہے تم ایک مکھی ہی چڑھا دو۔ تو اس شخص نے مکھی چڑھا دی اس بت کے نام پر اپنی جان بچانے کے لیے، اور ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں فدخل النار، تو اس مکھی کے سبب وہ آدمی جہنم میں چلا گیا۔ اب ان مشرکوں نے یہی مطالبہ دوسرے شخص کے ساتھ کیا کہ تم بھی اس کے لیے کوئی چیز چڑھاؤ، لیکن اس آدمی نے کیا جواب دیا ما کنت لاقرب لاحد شیئا دون اللہ عز وجل، کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا۔ اس بستی کے لوگ مشرک تھے، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اس شخص کا قتل کر دیا۔ لیکن حدیث کے کیا الفاظ ہیں فدخل الجنہ، وہ آدمی سیدھا جنت میں چلا گیا۔ مکھی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا اور مکھی کی وجہ سے دوسرے شخص کا جنت میں جانے کا یہ قصہ بہت عظیم قصہ ہے۔ حالانکہ جس شخص نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا تھا اس کی انٹینشنز میں شرک کرنا نہیں تھا، اس نے تو اپنی جان بچائی تھی، لیکن اہل ایمان کے ہاں، اہل توحید کے ہاں، موحد کے ہاں شرک کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس مومن نے، اس شخص نے اپنی جان کو گنوانا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن اس نے ان مشرکوں کا جو یہ مطالبہ تھا اس نے یہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اسی لیے سورہ لقمان میں جو حضرت لقمان وہ اپنے بیٹے سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو بھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ، کہ تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بس شرک ہی کی تو معافی نہیں ہے، ایک شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس مرضی گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دیا تو وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ مشرک کے لیے قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن کے رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر شرک کے معاملے میں اللہ سے دعائیں کریں، رو کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ اعلانیہ ہو کھل کر ہو، چاہے وہ چھپ کر ہو، چاہے اس شرک کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، چاہے اس کے بارے میں ہمیں نہ پتہ ہو۔ کیونکہ قرآن میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے۔